علم نجوم جو ہے یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح انبیاء کو مختلف اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، انبیاء کو مختلف اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازا، جس طرح آخر الزماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو کہ پوری رحمت للعالمین ہیں، جی تمام جہانوں کے، تمام کائنات کے، چاہے وہ یونیورسز میں کہیں بھی بس رہے ہیں عوام، تو اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی وہ قرآن کریم تھی، قرآن مجید تھی۔ اسی طرح ہر انبیاء کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر، حضرت موسیٰ کو عصائے مبارکہ، اور اسی طرح ید بیضا، یعنی معجزات عطا کیا۔ اسی طرح علوم میں جب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس علم نجوم جو ہے وہ بھی انبیاء کی ہی میراث سے آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہر چیز کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو سائیڈ ہوتی ہے۔ آپ ہر علم کو اچھے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو مینپولیٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو اگر، کیونکہ ہماری یہاں پہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہم اس کو اس کی اصل لینگویج میں نہیں سمجھتے، ٹھیک، کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ لینگویج نہیں ہے جو عربک ہے، اور ہم پھر کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کو اپنی زبان میں ہی پڑھ لیں، اور بلکہ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ جی ہر شخص اس کی جو خدا نخواستہ وہ اپنے طریقے سے تشریح کرتا ہے، اپنے طریقے سے، یہ غلط بات ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پہ یہ بہت ساری سورے اور بروج میں اور آیات مبارکہ میں یہ فرمایا ہے، اور ایون آسمان کی، برجوں والے آسمان کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ اب وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اگر ہم کسی علم کو نہیں جانتے، اب جیسے کہ لیٹ سپوز اگر میرے سے آپ کچھ میڈیکل سائنس کا پوچھیں گے یا مجھ سے اگر آپ کوئی اور ایسے نالج کا پوچھیں گے جس کے بارے میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو میں یا تو غلط بتاؤں گا، یا میں کہوں گا کہ یہ نالج ایگزسٹ نہیں کرتا، یا میں کہوں گا کہ یہ نالج مجھے نہیں پتا۔ تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر کوئی نالج آپ کو نہیں پتا تو وہ نالج ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ بالکل ٹھیک۔ تو روحانیت اپنی جگہ ہے، علم نجوم اپنی جگہ ہے، اسی طرح ہمارے پاس جفر اپنی جگہ ہے، رمل ہے، پھر بہت ساری دیگر علوم ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی جو تخلیق ہے، جو کہ آسمان کے اوپر ستارے ہیں، بروج ہیں، انہی کی کیلکولیشن سے، جیسے کہ محکمہ موسمیات بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اب وہ کتنی پوٹینسی میں ہوگی اور کتنی شدت سے ہوگی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ یعنی نظام قدرت کو ایکسپلور کرنا دراصل علم ہے۔ بالکل علم ہے، یعنی وہ آپ حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم میتھمیٹکس کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا، اس طرح ہم علم حاصل کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ماہر علم نجوم بھی ہے۔ اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس پوری دنیا میں بے شمار ایسی یونیورسٹیز ہیں، یہاں پہ اس کے اوپر گریجویشن ہوتی ہے، پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے، ایون کہ اس میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ڈگریز ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی نالج آپ اس کو تبھی پڑھا سکتے ہیں جب وہ ایگزسٹ کر رہا ہو، آپ کوئی غیب کی چیز تو کسی کو سکھا نہیں سکتے یونیورسٹیز میں۔ تو اسی اعتبار سے یہ نالج ہمیں صرف ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے۔ اب وہ گائیڈ لائن کتنی اوتھینٹک ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو شخص آپ کو بتا رہا ہے، جو گائیڈ کر رہا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر، اس کے نالج کے اوپر، اس کی نیت کے اوپر، کہ وہ کتنی مخلصی سے چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ ہمیں خوش امیدی دینی چاہیے، بالکل، ہم نے آج کے پروگرام سے جو بھی چیز اگر بیان کرنی ہے، اچھی پریڈکشن، اگر کوئی بھی پریڈکشن یا چیز نظر آ رہی ہے اس میں خوش امیدی ہونی چاہیے، بالکل۔ اور کیونکہ ہمارا ایک سالہ سال سے سلسلہ چل رہا ہے، روحانی خانوادہ بھی ہے اور جانی جنتری بھی ہماری چلتی ہے، اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہم آپ کے مداح ہیں جی، آپ کی محبت آپ کی محبت ہے، تو اس میں بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی بات ڈیلیور کریں پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم ایسے الفاظ کے ساتھ یوز کریں اور ایسے الفاظ کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگوں کو وہ بہت زیادہ مشکل نہ لگے۔ اور پھر اس میں آپ کی یہ بھی میں تھوڑا ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ بعض اوقات جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں یا جس طرح سے آپ علم تقسیم کر رہے ہیں، تو جیسے نظر بد کا توڑ ہے، جیسے ایک آنے والی مصیبت کے لیے صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس طرح کی چیزیں آپ بتا دیتے ہیں جس سے آسانیاں پیدا ہو، اس میں گائیڈ ہو جاتی ہے۔ اور اوبویسلی ہم اگر کوئی بھی چیز بتاتے ہیں وہ بھی احادیث سے، ائمہ کی تعلیمات سے اور قرآن سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ غیر شرکیہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ کسی طور کے پر آپ کو اپنے ایمان سے کسی طور کے پر لوز کر دے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو توکل کی طرف زیادہ مضبوط کریں، آپ کو اللہ کی رغبت کی طرف زیادہ لے کے جائیں۔ تو اوبویسلی ہر چیز کی ریمیڈیز ہیں،
اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کہ ہمارے اپنے، میں تو نہیں سمجھتا کہ جو ہے میں اپنی جد کے بارے میں یہ چیز گما کروں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات مبارکہ کو، جو کہ ظاہری حیات مبارکہ ہے، ہمارے لیے ایک طرح کی رہبر کے طور پر، ماڈل کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آخری 11 آیات نازل کی ہیں اور آخری 11 آیات جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اس میں بھی جو سورہ ہمارے پاس آخری 2 آیات میں آتا ہے، اس میں بھی وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہم تا قیامت جو امت ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، بالکل اس سے فیض کر سکیں۔ بالکل تو قرآن کریم میں ہی آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔